قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ARYQ ٹی وی کے اسپیشل پروگرام خصائص و شمائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا خادم حاضر خدمت ہے۔ ہر روز کی طرح ایک نئی گفتگو کے ساتھ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں اور یہ کائنات کی درختوں کو قلم بنا لیا جائے، سمندروں کو سیاہی بنا لیا جائے اور اس کائنات میں تحریر ذکر رسول کو کرنا شروع کر دیا جائے تو خصائص و شمائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نہیں کیے جا سکتے۔ ناظرین کرام، اس حبیب کی آمد، اس حبیب کے خصائص، اس حبیب کے کمالات، اس حبیب کے شمائل، اس کے جن کی رفعت و بلندی کا کسی کو اندازہ تک نہیں، کہ جب تخلیق عرش کی جاتی ہے تو عرش ساکت نہیں ہوتا، سکون نہیں ملتا، تو اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا زنجیروں کے ساتھ جکڑ دیا جائے، بلکہ فرمایا اس کے پایوں پر محمد رسول اللہ لکھ دیا جائے۔ تو کائنات کا جو سکون ہے، جو سکوت ہے، جو محبت ہے، کائنات میں جس سے سکون ملتا ہے وہ لفظ محمد ہے، وہ ذات محمد ہے، وہ شان رفیع ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اے پیاری امت پڑھو لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ امت نے سوال کیا، اے پیارے صفی اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کر ہمارے دلوں سے زنگ کو اتار کر توحید کا رنگ چڑھانے والے، کیا آپ نے اس واحد و احد یکتا و صمد جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کو دیکھا ہے؟ تو جواب ملا، میری سماعت حق الیقین ہے، میرا کلام حق ہے، میں نے دیکھا نہیں سنا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ۔ امت نے سوال کیا، پیارے نجی اللہ، کیا آپ نے اس واحد و احد یکتا و صمد لم یلد و لم یولد کی شان والے کو دیکھا ہے؟ تو جواب ملا، دیکھا نہیں سنا ہے۔ جناب داؤد علیہ السلام تشریف لائے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ۔ امت نے سوال کیا، پیارے خلیفۃ اللہ، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جواب ملا، دیکھا نہیں سنا ہے۔ پیارے ابراہیم علیہ السلام کی خلت کو سلام، تعمیر کعبہ کرنے والے جلوہ گر ہوئے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ امت نے سوال کیا، پیارے خلیل اللہ، کعبے کو تعمیر نو کرنے والے، کعبے کو آباد کرنے والے، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو جواب ملا، دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ میری سماعت ہے کہ وہ واحد ہے، یکتا ہے، احد ہے، لا الہ الا اللہ کا پیغام ملا ہے۔ جناب اسماعیل علیہ السلام جلوہ گر ہوئے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ۔ امت نے سوال کیا، پیارے ذبیح اللہ، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جواب ملا، دیکھا نہیں سنا ہے۔ پیارے موسیٰ کلیم اللہ جلوہ گر ہوئے، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ امت نے سوال کیا، اے پیارے کلیم اللہ، کیا آپ نے دیکھا ہے یہ لا الہ الا اللہ کو جو دعویٰ کر رہے ہو، ہمارے دلوں کو توحید کا رنگ چڑھا رہے ہو اور جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیا آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ تو جواب ملا، میں نے صفات کی تجلی سے نظارہ پایا ہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جلوہ گر ہوئے،
اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ عیسی روح اللہ۔ امت نے سوال کیا پیارے روح اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھا کر ہمارے دلوں سے کفر کے زنگ کو اتار کر توحید کا رنگ چڑھانے والے کیا آپ نے دیکھا ہے؟ جواب ملا دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے۔ لیکن جب 12 ربیع النور شریف کی صبح صادق، واللیل کی زلف والے، والضحیٰ کے مکھڑے والے، یاسین کے سحرے والے، طٰہٰ کی شان والے، علم نشرح کے سینے والے، ید اللہ کے ہاتھوں والے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی انگلیوں والے، لا اقسم بہذا البلد کے شان کے قدمین والے، والعصر کے زمانے والے، ان آتینک الکوثر کی خیر کثیر والے، ورفعنا لک ذکرک کے ذکر کبیر والے۔ کریم آقا جلوہ گر ہوئے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ آمنہ سلام اللہ علیہ کے آنگن میں جلوہ گر ہوئی تو عبداللہ کے در یتیم نے 40 سال مکہ المکرمہ میں گزار کر صادق اور امین بن کے جب 40 سال کے بعد فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا، اے میری امت پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو امت نے سوال کیا، اے رحمت للعالمین، اے راحت العاشقین، اے مراد المشتاقین، اے شمس العارفین، اے سراج السالکین، اے مصباح المقربین، اے محب الفقراء، اے مازاق کے کاجل والے، کیا آپ نے بھی سنا ہے؟ تو اس وقت وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ کی زبان حق ترجمان سے جو ارشاد ملتا ہے وہ کیا ہے کہ وہ سب سننے والے تھے۔ وہ کوئی صفی اللہ ہے، کوئی نجی اللہ ہے، کوئی حبیب کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی ذبیح اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے، لیکن میں حبیب اللہ ہوں۔ میں نے سنا نہیں، میں دیکھ کر آیا ہوں، میں تجلیات کے نظاروں سے آیا ہوں۔ ہاں وہ واحد ہے، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے، وہ لم یولد ہے، وہ کفوا احد، اس کی شان و مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب کے اندر جب خالق لم یزل نے اپنی توحید کا اعلان کروانا چاہا، جب اپنا شان جو ہے بیان کرنا چاہی، جب اپنا مقام بتانا چاہا، جب کفوا احد کے ادراک سے بندوں کو شناسائی عطا فرمانا چاہی تو پہلے لفظ قل رسالت کا اضافہ فرما دیا۔ هو اللہ احد کہہ دیا جاتا تو توحید تو مکمل تھی۔ لم یلد ولم یولد ہم پڑھ لیتے تو واضح ہے ارشاد۔ اللہ الصمد واضح ہے، کفوا احد واضح ہے، لیکن لفظ قل کا اضافہ یہ رسالت کی گواہی ہے کہ میرے مخبر صادق کے کہنے پر کہو۔ کیوں مخبر صادق کے کہنے پر کہیں؟ اس لیے کہ مخبر صادق نے مجھے جانا ہے، صرف مانا ہی نہیں، اب تم ان کے کہنے پر ہمیں مانو۔ یہ توحید ہے۔ قربان جاؤں خصائص مصطفیٰ میں کیا کیا بیان کیا جائے، کیا کیا بیان کیا جائے۔ میرے کریم ایک غزوہ میں جلوہ فراز ہے، حضور گھوڑے پہ تشریف فرما ہے، سامنے سے ایک کافر آتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ میں کیا دے سکتا ہوں، بلکہ فوراً کریم آقا نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جنت کی بشارت عطا کروں گا۔ اس نے وہاں کھڑے کھڑے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی توحید پر بھی، اللہ کے رسول کی رسالت پر بھی۔ جب مسلمان ہوا نا، ایک لمحے نے اس کو جہنم سے جنت میں لے آیا، کفر سے نکال کر حالت ایمان میں لے آیا، اور اس نے سوچا کہ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کے قدموں کو بوسہ تو دے لوں، اس کریم کے قدم بوسی تو کر لوں، ید اللہ کے ہاتھوں کو بوسہ تو دے لوں۔ اب یہ سوچا ہی تھا کہ حضور علیہ السلام کی قدم بوسی کرنے کے لیے وہ اپنی سواری سے اترتا ہے، لیکن پائیدان سے پاؤں پھسلتا ہے، زمین پر گرتا ہے، اور ایک لمحے میں جان آفریں کی سپرد کر دیتا ہے، روح کف سے عنصری سے پرواز کر جاتی ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، حیات موت میں بدل جاتی ہے۔ ابھی اس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ عبادت کی، نہ ریاضت کی،
تو میرے کریم آقا نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اس کو جنت کی بشارت دے دی تھی، اب اس کی عبادات نہیں ہوئی، ریاضات مکمل نہیں ہوئی۔ تو حضور نے اپنے غلاموں کو، صحابہ کو بلایا، ادھر آؤ میرے صحابہ، میرے غلاموں، ادھر آؤ، اس جنتی کی زیارت کر لو۔ جنتی کس عمل نے کیا؟ فقط اس عمل نے کہ اس نے چہرہ والضحیٰ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اب اس کے دل کا اشتیاق یہ تھا قدم بوسی کے لیے بڑھوں، روزہ نہیں رکھا چونکہ اس کے زندگی میں رمضان آیا ہی نہیں، مہلت ملی نہیں، نماز نہیں پڑھی کیونکہ اس کی حالت ایمان والی زندگی میں ابھی وقت نماز آیا ہی نہیں، حسنات نہیں کیے، زکوٰۃ نہیں دی، لیکن ایک لمحہ ہے، وہ کیا ہے کہ وہ میرے رسول کے کلمہ پڑھ کے حالت ایمان میں آ چکا ہے۔ اب یہ اس بات کو سمجھنا ہے کہ یہ خصائص و شمائل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا اہتمام، جس کے یہ پروگرام ARYQ-TV کا اعزاز ہے، ترتیب دیے گئے، کیوں دیے گئے؟ کہ ہمارے دلوں میں، ہماری محبتوں میں وہ چاشنی آئے اور ہمارا ذوق محبت بڑھے کہ جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، جس رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، جس رسول کے عشق کی وارفتگی میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے خصائص کیا ہیں، ان کے شمائل کیا ہیں، اور وہ انفرادیت، وہ یکتائیت ہے جو کائنات میں کسی کو نہیں ملی، ولادت سے لے کر آج تک اور پھر قیامت تک، اور ولادت سے قبل، اور وہ نور ازلی کے روپ سے لے کر ہر مقام پر انفرادیت عطا فرمائی گئی، ہر خصائص میں یکتا رکھا گیا، شمائل میں یکتا رکھا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یار زندہ صحبت باقی، اپنے اس خادم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ خاتم الانبیاء سلام علیہ